وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد. محترم حاضرین، اللہ کے فضل سے یہ سیرت رسول کی 10ویں نشست ہے. پچھلی نشستوں میں ہم نے صرف یہی جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے قبل مکے کی اور بلکہ پوری دنیا کی کیا حالت تھی، کیونکہ دیگر انبیاء آ کر ایک عرصہ گزر گیا تھا اور جو توحید تھی یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق جو لوگوں کے اندر علم ہونا چاہیے تھا، بصیرت ہونی چاہیے تھی، وہ مکمل طور پر دھیرے دھیرے ختم ہو گئی تھی. تو یہ تمام چیزیں ہم نے جانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکے کا، مدینے کا، بلکہ پوری دنیا کا اور دیگر اقوام کا، یہود نصارہ کا، ان کی کیا حالتیں تھیں، مکے کے جو قریش تھے ان کی کیا حالتیں تھیں، بت پرستی کیسے داخل ہوئی، یہ تمام چیزیں ہم نے جانے. جس کو جاننے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے کتنی خراب کنڈیشن تھی، کتنی برے حالات تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو کیسے بدلا اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل بس جو ہے نا ایک چھوٹی سی مدت میں مکمل کایا پلٹنا، یہ جو ہے نا کسی عجوبے سے کم نہیں. یہ رسول کی ذات کے علاوہ کوئی کرنا ناممکن سی بات ہے. اللہ کی مدد کے ساتھ رسول کی جو ہے نا صرف اور صرف شخصیت ہی یہ کر سکتی ہے کہ اتنی جاہل قوم کو سیدھے لے کر جا کر ایسے بنا دینا کہ جن کے تعلق سے اللہ یہ اعلان کر دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ کے تعلق سے کیا کہتے ہیں اللہ کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں. اتنے اعلی مرتبہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو پہنچا دیا جو سب سے زیادہ گمراہ کن جماعت تھی، سب سے زیادہ نچلی ہوئی بچھڑی ہوئی جماعت تھی. تو اس سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے. آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ رسول کے دور میں ممکن تھا، رسول کے دور میں جو ہے نا عبادت کرنا آسان تھا، رسول کے دور میں جو ہے نا تبلیغ کرنا آسان تھا. میرے بھائیوں، یہ تمام واقعات جاننے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کا دور بہت جو ہے نا پرامن ہے. آج کا دور عبادتوں کے لیے آسان ہے. آج کا دور جو ہے نا ہر چیز کے لیے ہم جو ہے گھر بیٹھے جو ہے نا ہم جو ہے دین کی دعوت دے سکتے ہیں. ہم گھر بیٹھے جو ہے نا دوسروں کے گھروں تک پہنچ کر ہمارے اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں، سیرت رسول پہنچا سکتے ہیں. وہ دور ویسا نہیں تھا. جب بس اگر کوئی توحید کی بات کرے تو اس کی جو ہے نا جان کا خدشہ رہتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مرتبہ حملہ کیا گیا. تو ان تمام واقعات جو ہے نا ہمیں سن کر کہانیوں کی طرح آگے بڑھنا نہیں چاہیے. ہمیں ان تمام واقعات سے پیغام لینا چاہیے جیسے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ناممکن چیز کو ممکن کر بتایا. ہم بھی جو ہے نا یہ دور جہاں جو ہے کافی آسانیاں ہیں، سوشل میڈیا ہے ہمارے پاس، بس ایک کلک سے ہم ہزاروں لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. اتنی آسانیاں ہونے کے باوجود بھی ہم دعوت و تبلیغ میں پیچھے رہیں گے اور عبادتوں میں پیچھے رہیں گے تو یاد رکھیے اتنی ہی سخت پکڑ ہمیں اللہ کے پاس ہوگی، اتنا ہی جو ہے نا سخت ہمیں سوال جواب ہوگا اللہ کے پاس. جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں اس سے متعلق اللہ ہمیں پوچھے گا. تو میرے بھائیوں، یہی ایک پیغام تھا جس کو ہمیں سامنے رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے. آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور نسب نامہ انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے اس کی تاریخ سے متعلق، اس کے مہینے کی تعین سے متعلق، اس کے سال کی تعین سے متعلق بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں، ہر ایک جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے بڑی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہیں اس دنیا کے لیے. اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا ان کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا کہیں قرآن میں بتایا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خود حدیث میں بتایا ہے، نہ صحابہ سے ہمیں کچھ ملتا ہے. جو بھی ملتا ہے سب میں اختلاف پایا جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ ایسا کیوں ہے؟ ہم پہلے یہ سوال پیدا ہونا چاہیے، کیوں اتنی بڑی ذات ہے،
چاہتا تو اللہ نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو من و عن محفوظ رکھا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کیا اللہ محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا؟ بالکل رکھ سکتا تھا، لیکن اگر نہیں رکھا ہے تو اس کی کیا حکمتیں ہیں، کیوں ایسا ہوا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے. تو ہمیں پہلے یہ ایمان رکھ لینا چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی کام کیا ہے تو کچھ نہ کچھ حکمت پر مبنی ہوگا. ہمیں پہلے یہ ایمان ہمارے دلوں میں رکھنا چاہیے. ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حکمت ہے کبھی کبھار اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. علماء بتاتے ہیں چند حکمتیں، لیکن اصل جو حکمت ہے بس وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کیا وہ راز ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں اختلاف ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے ہمیں وہی پتہ نہیں. اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود یہ بس اللہ ہی اس کی اصل حکمت جانتا ہے. لیکن علماء ایک دو حکمتیں بتاتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں. علماء ایک حکمت یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تب کسی کو نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو کر جو ہے نبی بننے والے ہیں اور ساری دنیا کے لیے ایک نبی پیدا ہوئے ہیں. اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا، کسی کو اندازہ نہیں تھا. اس وجہ سے، بس اس وجہ سے جو ہے نا وہ تاریخ محفوظ نہیں ہو پائی. جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں، ہاں کچھ معجزات ہوئے، خاص معجزات ہوئے جیسے نور وغیرہ کا پھیلنا وغیرہ ہوا، لیکن وہ بھی چیزیں اتنی زیادہ متاثر کن نہیں تھی جس کی وجہ سے جو ہے نا کسی نے تاریخ محفوظ کر لیا ہو یا یہ سمجھ لیا ہو کہ کوئی خاص بچہ ہے، یہ بڑا ہو کر جو ہے نا کچھ جو ہے کارنامہ انجام دے گا. ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا جس کی وجہ سے تاریخ محفوظ نہیں. ایک دوسری وجہ یہ بہت زیادہ اقرب اور بہت زیادہ صحیح وجہ معلوم ہوتی ہے. واللہ عالم. ایک دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو دن ہے اس کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیدائش کا دن ہے اس کا جو ہے نا دین سے کچھ خاص تعلق نہیں ہے. یعنی ہماری عبادتوں سے متعلق یا پھر جو ہے ہماری دیگر چیزوں معاملات سے متعلق کچھ خاص تعلق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کا. تو اگر وہ پیدائش کا دن معلوم ہو جائے تو لوگ کیا کریں گے، اس دن کو جو ہے نا بڑا مقام دے دیں گے. جبکہ اسلام نے جو ہے صرف 2 دنوں کو بڑا مقام دیا ہے. ہفتوں میں جمعہ کو ہے اور اس کے علاوہ صرف 2 دنوں کو بڑا مقام، ایک عید الاضحیٰ اور ایک جو ہے نا عید الفطر. صرف 2 ہی دنوں کو اسلام نے جو ہے نا بڑا مقام دیا ہے. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا تاریخ پتہ چل جاتی کہ کس دن بالضبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس دن کو جو ہے نا بہت تعظیم سے مانا کرتے تھے. آج ہم دیکھ رہے ہیں اختلاف ہونے کے باوجود یہ حال ہے. اگر پتہ چل جاتا، اگر مکمل بالضبط پتہ چل جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت کس لمحے پیدا ہوئے ہیں تو مسلمانوں کا اور پچھلی قوموں کا بھی جو ہے نا کچھ الگ ہی حال ہوتا. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمتاً، اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے، نہ ہماری نماز اس سے جڑی ہوئی ہے نہ حج جڑا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اسی دن جا کر ہم حج کر رہے ہیں، ایسا کچھ معاملہ ہے بالکل نہیں. اس دن روزہ رکھنا ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی جڑا نہیں ہوا ہے. تو دین سے اس کا کچھ خاص تعلق ہی نہیں ہے، کچھ تعلق نہیں ہے. اس وجہ سے جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا چھپا کر ہی رکھا ہے. وہ راز ہی ہے، وہ راز ہی ہے. اور دوسری چیز، اگر معلوم پڑ جاتا تو جو ہے نا اس کو ہم ایک بڑا دن سمجھ لیتے، ایک عظمت والا دن سمجھ لیتے اور اس میں جو ہے نا بدعات شروع ہو جاتے تھے، آج جیسا ہم ماحول دیکھ رہے ہیں. لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جس میں کوئی اختلاف پایا نہیں جاتا. بعض ایسی چیزیں ہیں جس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق. وہ کون سی متفق علیہ چیز ہیں جس پر تمام امت کا اتفاق ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے سال سے متعلق کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے نا بعض اقوال آتے ہیں لیکن وہ بالکل درست نہیں ہے کہ جو ہے نا سال میں کہ کس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. سب لوگ اس پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، یعنی عام الفیل سے مراد کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے عام الفیل سے مراد کیا ہے؟
عام الفیل یعنی فیل مطلب عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں، عام الفیل مطلب ہاتھی کا سال۔ کیوں ہاتھی کا سال کہا جاتا ہے اسے؟ کیونکہ ابرہہ جو ایک حبشی تھا، حبشی بادشاہ تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ مکے پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، مکے پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہ بہت بڑا حملہ تھا، بہت بڑا حملہ تھا۔ وہ اس کی تاریخ ہے، میں انشاءاللہ آنے والے دروس میں اس کو سناؤں گا، بس میں مختصراً اشارہ کر دے رہا ہوں۔ تو وہ اس سال وہ واقعہ پیش آیا تھا، تو اس کو جو ہے نا اس وقت جو ہے نا کچھ کیلنڈر وغیرہ نہیں تھا، تو اس میں جو ہے نا کیا کرتے تھے عرب لوگ، اسے جو ہے نا کچھ حادثات سے جوڑ لیتے تھے، کچھ واقعات ہوتے تو اسے جوڑ لیتے تھے۔ تو اس سال کو جو ہے نا عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھی والا سال۔ کیوں؟ کیونکہ اس سال جو ہے نا ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر مکے پر، کعبے پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور جو ہے نا اس کی جو ہے کوشش مکمل ناکام رہی، تو اس وجہ سے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھی والا سال۔ تو اس سال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی سال میں کوئی اختلاف نہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اما العام فقد کان عام الفیل، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں سال کی جہاں تک بات ہے تو وہ عام الفیل ہی ہے جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ لا خلاف انہ ولد صلی اللہ علیہ وسلم بجوف مکہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں مکے میں پیدا ہوئے، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ جو ہے نا زاد المعاد ان کی جو معروف کتاب ہے اس میں یہ بات کو نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح محمد ابن اسحاق بہت بڑے مورخ ہیں، بہت بڑے مورخ، سیرت کے باب میں بہت جو ہے نا علم رکھنے والی شخصیت، یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی جو ہے نا علماء کا بلکہ اجماع ہے کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عام الفیل ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سال کا اختیار کیوں کیا؟ جیسے ہی عام الفیل کا واقعہ پیش آیا، جیسے ہی وہ جو ہے نا ہاتھی والا ابرہہ کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد ہی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیوں ہوئی؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، اصل حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ ہر عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا با حکمت ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہماری سوچ اس تک پہنچتی ہے، کبھی کبھار ہماری ناقص سوچ اس کو پہچان نہیں پاتی، لیکن ہمیں اس پر ایمان تو رکھنا چاہیے کہ ہر عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا با حکمت ہوتا ہے۔ تو علماء بتاتے ہیں کہ جب ابرہہ کا واقعہ ہوا تو تمام لوگوں کی جو ہے نا امیدیں بتوں پر سے اٹھ گئی تھی۔ وہ دور کیسا تھا؟ بتوں کا دور تھا۔ خود کعبۃ اللہ میں جو ہے نا 300 سے زائد بت تھے، ہم سب جانتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے باہر بت، ہر گھر میں بت، ان کی پورا جو ہے نا دار و مدار بتوں پر تھا، پورا ان کا ایمان بتوں پر تھا۔ تو اب جو ہے ابرہہ لے کر وہاں سے لشکر ہاتھیوں کا آ رہا ہے، ان کا جو ہے ایمان بتوں پر سے اٹھ گیا۔ یہ لوگ جو ہے نا جتنے بھی مکے کے اطراف اکناف لوگ تھے جو کعبۃ اللہ کے ذمہ دار تھے، تمام لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا ہمارے بت تو اب کچھ نہیں کر سکتے، اب کون کر سکتا ہے یہ؟ اب کون جو ہے نا ہمارے کعبے کی حفاظت کر سکتا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سب کا ایمان جو ہے نا بتوں پر سے اٹھ گیا تھا۔ تو ابرہہ آیا اور جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ابابیل کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ تو اس واقعے کے بعد جو ہے نا تمام لوگوں کا جو ہے نا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہے نا بڑھتا گیا۔ تمام لوگوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابرہہ کو ہلاک کر دیا۔ تمام لوگ کہہ رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا کعبۃ اللہ کی حفاظت کر لی۔ تمام لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ایک بڑی مصیبت سے ہمیں بچا لیا۔ ہر طرف جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام گونج رہا تھا، ویسے دور میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ مکے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے بتوں کے پاس لے کر جانا، بتوں کے سامنے اس کو جو ہے نا اس کو جو ہے نا نام دینا، بچے کو نام دینا، بتوں کے سامنے رکھی ہوئی چیزیں اسے جو ہے نا کھلانا، اس طرح کے کام کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں پیدا ہوئے، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت جو ہے نا پوروں کا ایمان جو ہے بتوں پر سے جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح ہٹ گیا تھا، اور پوروں کا ایمان کس پر آ گیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، کیونکہ ایک عجیب معجزہ تھا۔ کسی کو طاقت نہیں تھی کہ کعبۃ اللہ کو بچائیں۔ اچانک جو ہے
جو ہے ایک جو ہے نا پرندوں کا جھنڈ آتا ہے اور بس چھوٹے کنکر برساتا ہے اور جو ہے نا وہ ہاتھی وہیں کے وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں کسی عجوبے سے کم، اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو ان کا ایمان کیا ہوگا اس وقت؟ تو ویسے ایمانی جو ہے جوش کے وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام بتوں کی پرستش، ان تمام بتوں کے سامنے جانے سے مکمل طور پر پیدا اس سے لے کر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت تک کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیماً بتوں کے پاس نہیں گئے۔ اللہ کی حکمتیں ہیں یہ، دیکھیے ہم جو ہے بس یہ پڑھ کر آگے بڑھ جائیں کہ عام الفیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آگے بڑھ جائیں تو کیا فائدہ؟ اگر ہم جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتوں کی جو ہے نا پیچھے کم از کم جو ہے نا اپنا ذہن لگانے کی کوشش کریں، علماء جو باتیں بتائے ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کریں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے بہترین وقت کا انتخاب کیا، تو یہ علماء بتاتے ہیں کہ جو ہے اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بتوں کی پرستش یا پھر تمام جو بتوں کے رسم و رواج تھے اس سے مکمل طور پر محفوظ ہو گئے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سال کا اختیار کیا۔ پھر دن کیا ہے، کس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اس دن سے متعلق بھی جو ہے نا ایک دو اقوال ایسے ملتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن پیدا ہوئے تھے، جمعہ کے دن پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ بات صحیح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیر کے دن پیدا ہوئے تھے۔ دو روایتیں ملتی ہیں ہمیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین واستنبئ یوم الاثنین وخرج مہاجرا من مکہ الی المدینہ یوم الاثنین وقدم المدینہ یوم الاثنین وتوفی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین ورفع الحجر الاسود یوم الاثنین۔ یہ روایت جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیر کے دن پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن نبی بنائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن جو ہے مہاجر بن کر نکلے، یعنی ہجرت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پیر کے دن پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جو ہے پیر کے دن ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود جو ہے نا لگایا تھا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا واقعہ جو ہے جس وقت جو ہے قریش نے کعبے کی مکمل تعمیر کی تو جو ہے حجر اسود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، تو یہ بھی جو ہے نا پیر کے دن ہوا۔ لیکن یہ روایت کو بعض علماء صحیح کہتے ہیں، بعض علماء جو ہے ضعیف کہتے ہیں۔ لیکن ایک اور روایت ہے جو بالکل صحیح ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ اس کے راوی ابو قتادہ انصاری ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا پیر کے روزے سے متعلق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پیر کے دن ہی پیدا ہوا اور اسی دن میرے اوپر جو ہے قرآن نازل ہوا۔ تو اس روایت سے ہمیں ایک بات صاف پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے، پیر کے دن پیدا ہوئے۔ اب پھر تیسری چیز، کون سا مہینہ تھا، کون سا مہینہ تھا، تو اس سے متعلق بھی جو ہے نا کافی اقوال ملتے ہیں ہمیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا۔ یہ زبیر ابن بکار ایک عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کے بعد جو ہے نا وحی نازل ہوئی، تو اگر 40 سال پیچھے جا کر اگر دیکھتے ہیں تو رمضان ہی کا مہینہ ملتا ہے، اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں پیدا ہوئے، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک اور قول ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاخر میں پیدا ہوئے، ایک اور قول ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں پیدا ہوئے، لیکن صحیح قول جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے، ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ تمام دلائل اور تمام روایتیں جو بھی ملتی ہیں اس پر مورخین اور جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔
اب سب سے بڑا اختلاف جو آتا ہے وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، اور مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا مہینہ تھا، دن کون سا تھا؟ پیر کا دن تھا۔ لیکن مسئلہ آتا ہے تاریخ میں کہ کیا تاریخ تھی۔ تو تاریخ سے متعلق بھی جو ہے نا ہمیں کافی اقوال ملتے ہیں۔ تاریخ میں ہی سب سے بڑا اختلاف ہے، تاریخ ہی میں سب سے بڑا اختلاف ہے۔ یہ تین چیزوں میں علماء کا اتفاق ہے، عام الفیل، دوسری چیز جو ہے ربیع الاول، اور تیسری چیز پیر کا دن۔ اب مسئلہ آتا ہے تاریخ کا۔ تاریخ سے متعلق جو ہے ہمیں جو پہلا قول ملتا ہے وہ ہے 9 ربیع الاول کو، 9 ربیع الاول کو۔ کیوں؟ بعض جو فلکیات کے ماہر ہیں، جو ہے فلکیات یعنی جو آسمان اور ستارے اور چاند سورج کو دیکھ کر جو ہے نا تاریخ وغیرہ بتاتے ہیں، فلکیات کے جو ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سال میں اگر پیر کا دن ربیع الاول اگر دیکھیں تو وہ 9 ربیع الاول ہی ہو سکتا ہے۔ تو فلکیات کے ماہر جو ہے یہ تعین کرتے ہیں کہ جو ہے 9 ربیع الاول ہو سکتا ہے۔ ایک دوسرا قول ملتا ہے کہ 10 ربیع الاول۔ اس کے جو ہے نا قائلین کون ہیں؟ شعبی اور ابو جعفر الباقر، یہ دو لوگ جو ہے نا اس کے قائل ہیں۔ کون سے؟ 10 ربیع الاول کے۔ اسی طرح تیسرا قول 12 ربیع الاول کا ملتا ہے۔ یہ محمد ابن اسحاق اور عبداللہ ابن ابی شیبہ اور عبداللہ ابن عباس، جابر، اور یہ کافی مشہور قول ہے، کافی مشہور قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 12 ربیع الاول پیدا ہوئے۔ ایک چوتھا قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ یہ قول جو ہے نا شیعہ کا ہے، یہ قول شیعہ کا ہے، اور یہ قول کیا ہے؟ ضعیف ہے، یہ قول بھی ضعیف ہے۔ ایک اور پانچواں قول ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور یہ روایت جو ہے نا ہمیں امام مالک سے ملتی ہے، یہ روایت ہمیں امام مالک سے ملتی ہے، اور اس روایت کو شیخ البانی نے سندن صحیح بھی قرار دیا ہے۔ تو جو 8 ربیع الاول کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول پیدا ہوئے، اس روایت میں جو ہے نا بہت زیادہ قوت پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا کافی علماء اس کی طرف جو ہے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ ایک اور روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 22 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور یہ بھی جو ہے نا ابن دہیہ اور جو ہے اسی طرح حافظ ابو محمد ابن حزم اور ان کے والد وغیرہ جو ہے نا اس قول کے قائل ہیں۔ لیکن راجح قول اگر دیکھیں تو جو ہے نا 2 تاریخیں ہمارے سامنے آتی ہے۔ 12 ربیع الاول تو قطعاً نہیں ہے، جتنی بھی روایتیں ملتی ہیں ہمیں 12 ربیع الاول سے متعلق، سب جو ہے نا معلق روایتیں ہیں، یعنی اس کی سند ہی نہیں ہے، ایسی روایتیں ملتی ہیں۔ ایسی روایت چاہے 12 ربیع الاول سے متعلق ہو یا دیگر تاریخوں سے متعلق، سب معلق روایتیں ہیں، یعنی اس کی سند ہی نہیں ہے، کون بیان کر رہا ہے وہی پتہ نہیں ہے۔ تو ہم کیسے جو ہے نا جانیں گے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو 12 ربیع الاول تو بالکل نہیں ہے۔ جو آج لوگ یہ سمجھ کر بیٹھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول، یہ تو بالکل قطعاً نہیں ہے۔ 9 یا پھر 8 ربیع الاول ہو سکتا ہے۔ 9 کیوں؟ فلکیات کے ماہر کہتے ہیں کہ جو ہے نا بہت ممکن ہے کہ اس وقت یعنی پیر کے دن، ربیع الاول کے دن، عام الفیل کے وقت جو ہے نا، اور اسی طرح وہ یہ بھی حساب لگاتے ہیں کہ جو ہے 20 اپریل 570 پر 1 عیسوی کو جو ہے بہت ممکن ہے کہ 9 ربیع الاول ہی پڑا ہوگا، 9 ربیع الاول ہی پڑا ہوگا۔ تو اس حساب سے جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول۔ ایک فلکیات کے حساب سے دیکھیں تو 9 ربیع الاول کو مانیں گے۔ اگر جو ہے ہم روایت کے حساب سے دیکھیں، حدیث کے حساب سے دیکھیں تو 8 ربیع الاول کو مانیں گے۔ تو یا تو ہمیں جو ہے 9 ربیع الاول کو ماننا ہے یا پھر 8 ربیع الاول کو ماننا ہے۔ لیکن اکثر علماء دور جدید کے شیخ سعید رسلان وغیرہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جیسے شیخ البانی نے بتایا ہے کہ 8 ربیع الاول کو ہم مان سکتے ہیں، 8 ربیع الاول کو ہم مان سکتے ہیں۔ اگر کوئی جو ہے نا فلکیات کے حساب سے جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 9 ربیع الاول، اس کے علاوہ کوئی تاریخ کے لیے ہمیں مضبوط دلیل نہیں ملتی۔ جتنی بھی تاریخیں بتائی جا رہی ہوں، چاہے وہ 12 ہو، 10 ہو، اسی طرح جو ہے نا 22 ہو، کوئی بھی تاریخ لے لیں ہم، وہ تمام تاریخوں کے لیے جو ہے نا ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ صرف
تاریخوں کے لیے ہمیں دلیل ملتی ہے وہ 9 ربیع الاول اور جو ہے نا 8 ربیع الاول، اس کے علاوہ ہمیں جو ہے نا کوئی اور دلیل نہیں ملتی۔ یا تو ہمیں جو ہے نا 8 ربیع الاول پر ہمیں اطمینان رکھ لینا چاہیے یا پھر 9 ربیع الاول پر ہمیں اطمینان رکھ لینا چاہیے۔ علماء کے حساب سے دیکھیں تو ہمیں 8 ربیع الاول پر اطمینان رکھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ تو اگر یہ مسئلہ جو ہے دین سے جڑا ہوتا، اگر اس کا جو ہے نا دین سے کچھ تو تعلق ہوتا، تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل من وعن محفوظ ہے اس طرح جو ہے نا محفوظ ہوتی، تو ہمیں اس میں جو ہے نا توقف اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں اس مسئلے میں جو ہے نا زیادہ جو ہے ہماری ذہن کی جو ہے نا ذہن کو لگانا یا اپنی محنتیں صرف کرنا اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا دین کا اس تاریخ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، بس رسول سے ہماری محبت ہے، تو اس وجہ سے ہم جاننے کی کوشش کریں۔ ہمیں الحمدللہ دلائل کی روشنی میں 2 تاریخیں سامنے آئی ہیں، ہم اس پر جو ہے نا بھروسہ کریں گے اور آگے بڑھ جائیں گے، ورنہ جو ہے اس پر جو ہے نا مبالغے جو ہے نا بحث و مباحثے کرنا اور اس تاریخ کو جو ہے نا ثابت کرنے کے لیے جو ہے نا اپنی زندگی کا ایک بڑا وقت صرف کرنا، یہ سب جو ہے نا بالکل درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اس آیت کو رکھ کر علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی من وعن محفوظ ہے، من وعن محفوظ ہے۔ ہم نے شروع میں بھی پڑھا تھا یہ، تو اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنی ہمیں ضرورت ہے، جتنا ہمیں ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ضرورت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مکمل محفوظ رکھا ہے۔ جس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے راز کے طور پر ہی رکھا ہے۔ اور اگر یہ تاریخ جو ہے صحابہ باقاعدہ جو ہے نا عید میلاد مناتے یا پھر اس دن کو جو ہے نا بڑا سمجھتے اور اسے پابندی سے مناتے آتے تو یہ تاریخ محفوظ ہوتی، یہ تاریخ محفوظ ہوتی۔ صحابہ نے نہیں منایا، پھر اس کے بعد ہمارے تابعین تبع تابعین کسی نے نہیں منایا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تاریخ میں شروع سے اختلاف پایا جاتا ہے، شروع سے اختلاف پایا جاتا ہے، اور کبھی صحابہ نے اس سے متعلق نہ جو ہے نا اپنی محنتیں اور کوششیں صرف کی، نہ جو ہے نا اس کے بعد ہمارے اسلاف نے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، وفات سے متعلق جو ہے نا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، وفات سے متعلق کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ وفات جو ہے نا 12 ربیع الاول ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل اور ربیع الاول میں پیر کے دن 8 یا 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ 12 ربیع الاول تو ہرگز نہیں، ہاں 12 ربیع الاول کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ اور آج ہم ہمارے جو بھائی ہیں مسلمان بھائی، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، وہ لوگ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے موت کے دن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے دن کو جو ہے نا وہ خوشیاں مناتے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا اسے ایک بہت بڑا دن سمجھتے ہیں، اور اس دن جو ہے وہ مکمل بدعات میں ملوث ہوتے ہیں۔ رسول کے محبت کے نام پر جو ہے وہ رسول کی انتقال کے دن جو ہے اس طرح کی جو ہے بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے مکمل اسلام کا چہرہ جو ہے نا بدنام ہوتا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یا تو 8 کا ہو یا تو 9 کا ہے، 12 ربیع الاول کی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سے متعلق یہ چند معلومات تھی۔ اللہ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معلومات حاصل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔